بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. صدق اللہ العظیم. حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ شروع صورت سے چلا آ رہا ہے، اختتام پذیر ہے، اخیر کا واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے سامنے اپنے آپ کو ظاہر کر دیا، بھائیوں نے اپنی غلطیوں کا اقرار کر لیا، پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حکم سے اپنے باپ سیدنا یعقوب علیہ السلام کو بلانے کے لیے اپنے بھائیوں کو بھیج دیا اور ساتھ میں قمیص بھیجی کہ اس قمیص کو لے جائیے اور میرے باپ کے چہرے پر لگا دیجئے، فرتد بصیرا، وہ دیکھتے ہوئے چلے آئیں گے. چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کے ساتھ میں چلے آتے. جب حضرت یعقوب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس میں پہنچے ہیں تو اب آگے کا واقعہ اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں. یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کے ساتھ میں جیسے ہی سیدنا یوسف علیہ السلام کے پاس میں پہنچتے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام نے احترام کے اندر اپنے والدین کو اپنی مسند پر بٹھایا، تخت شاہی پر بٹھایا، جہاں آپ بیٹھا کرتے تھے دربار کے اندر وہاں اپنے باپ کو بٹھایا. یہ احترام ہے کہ والدین ہوں یا اساتذہ ہوں ان کو جگہ اپنی دینی چاہیے،
بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ اپنی جگہ سے ہلتے نہیں ہیں، لیکن احترام کے اندر یہ ہے کہ جگہ دینی چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے۔ اور یہی حکم ہے حضرات اکابرین اور علماء کے لیے کہ جب کوئی عالم آپ کے پاس میں آئے، کوئی بزرگ آپ کے پاس میں آئے، تو اس کے لیے احتراماً اپنی جگہ کے قریب جگہ دینی چاہیے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، من لم یبجل بعالمینا فلیس منا، جس آدمی نے ہمارے کسی عالم کی تعظیم نہیں کی، احترام نہیں کیا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس لیے احترام کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے بڑوں کے لیے جگہ خالی کر دینی چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام تو پیغمبر ہیں اور ابن الپیغمبر ہیں، باپ بھی پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام۔ آپ نے اپنے باپ کو اور اپنی والدہ کو اپنی جگہ پر بٹھایا۔ یہاں ذہن کے اندر یہ بات آئے گی کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کی والدہ کا تو انتقال ہو گیا تھا، پھر باپ کے ساتھ میں والدہ کو برابر میں بٹھانے کا کیا مطلب ہے جو اللہ فرما رہے ہیں آباویہ، کہ اپنے والدین کو اپنے تخت پر بٹھایا۔ تو بعض حضرات مفسرین رحمہم اللہ کی رائے یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا تو اس کے بعد میں حضرت یوسف کی خالہ ایلیا سے آپ نے نکاح کر لیا تھا، اور باپ کے نکاح کے اندر جو ہوتی ہے وہ اولاد کے لیے ماں کے درجے کے اندر ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ابویہ کا لفظ استعمال کیا، یعنی یوسف علیہ السلام نے اپنے حقیقی باپ اور باپ کی بیوی جو ماں کے درجے میں تھی دونوں کو تخت پر بٹھایا۔ اور بعض روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کا انتقال نہیں ہوا تھا، ابھی وہ بقید حیات تھی، اور جب حیات تھی تو وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ میں مصر کے اندر تشریف لائی ہیں، تو حقیقی والدہ بھی موجود ہے اور والد محترم بھی موجود ہیں، دونوں کو تخت کے اوپر بٹھایا۔ اور پھر دوسرا کام حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کیا کہ اپنے بھائیوں، اپنے والدین اور جو ان کے خاندان اور کنبے کے افراد آئے تھے، جن کی تعداد 93 افراد کے اوپر مشتمل تھی، ان تمام کو یوں کہا ادخلوا مصر، کہ تم مصر کے اندر داخل ہو جاؤ، امن کے ساتھ میں، سلامتی کے ساتھ میں، تمہیں مصر کے اندر کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہوگا۔ آمینین لا کر کے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کے لیے یہ کہا کہ دیکھو، جب کوئی نیا آدمی ہوتا ہے تو اسے اس جگہ سب جگہ گھومنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ مثلاً اگر کوئی دوسری کنٹری سے آپ کے ملک کے اندر آنے لگے تو اس کے لیے خاص شہروں کے اندر اجازت ہوتی ہے، جہاں جہاں کو وہ یہ لکھ دیتا ہے مجھے میرٹھ میں رہنا ہے، دہلی میں جانا ہے، بمبئی میں جانا ہے، بس 3 ہی جگہ کی پرمیشن ملے گی، کہیں اور کی پرمیشن نہیں ملا کرتی ہے۔ یا نیا آدمی جب آتا ہے تو اس کے لیے خطرات ہوتے ہیں، نیا آدمی جب آتا ہے تو وہاں کے رہنے والے اس کو ٹوکتے ہیں، اسے عجیب سا احساس ہوتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے یہ کہا ادخلوا مصر انشاء اللہ آمینین، آپ امن کے ساتھ میں شہر مصر کے اندر داخل ہو جائیے، جس علاقے کے اندر آپ جانا چاہیں جا سکتے ہیں، جس خطے کے اندر آپ گھومنا چاہیں گھوم سکتے ہیں، کوئی آپ کو روکنے ٹوکنے والا نہیں ہوگا۔
ہوگا۔ یہ اعزاز سیدنا یوسف علیہ السلام نے دیا اپنے گھر والوں کو، وہ گھر والے کہ جنہوں نے بچپنے کے اندر ان کو کنویں کے اندر دھکیلا تھا، ان بھائیوں کو کہ جنہوں نے رسی سے باندھ کر کنویں کے اندر پھینکا تھا، ان بھائیوں کو کہ جنہوں نے سر سے پھینک کر کے مارا تھا، ان بھائیوں کو کہ جنہوں نے ٹانگ سے ٹوکر مار کر کے پھینکا تھا، ایسے بھائیوں کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف سے یہ اعزاز ملا ہے، یہ مرتبہ ملا ہے کہ آپ پورے شہر کے اندر بے روک ٹوک گھومتے رہو، کچھ نہیں ہوگا۔ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو اور اپنی والدہ کو یا یوسف علیہ السلام نے مسند نشیں کر دیا، تخت کے اوپر بٹھلا دیا، سارے بھائی سامنے بیٹھ گئے، تو اب اس وقت کے اندر والدین بھی اور تمام کے تمام بھائی بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے سجدہ کیا۔ یہاں ذہن کے اندر یہ بات آئے گی کہ سجدہ کرنا تو سوائے خدا کے کسی کے لیے جائز نہیں ہے، صرف اللہ رب العزت کو سجدہ کیا جا سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر یعقوب علیہ السلام نے اور ان کے خاندان والوں نے، ان کے بیٹوں نے حضرت یوسف کو سجدہ کیوں کیا ہے؟ بعض مفسرین رحمہم اللہ تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا صرف اور صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر منع۔ آپ کی شریعت سے پہلے جتنی شریعتیں آئی ہیں ان کے اندر سجدہ کرنے کی اجازت تھی، لہذا حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت کے اندر بھی اجازت تھی کہ احترام کے اندر سجدہ کیا جاتا تھا، انہوں نے سجدہ کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرات فرماتے ہیں کہ سجدوں کی دو قسمیں ہیں، ایک سجدہ تعظیمی اور ایک سجدہ تکریمی، جس کو سجدہ شکر بھی کہا جاتا ہے۔ ایسا سجدہ کہ جو تعظیم اور عظمت اور بڑائی اور اعتقاد کے لیے ہو، وہ تو اللہ رب العزت کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ اور وہ سجدہ جو سجدہ تکریمی ہوتا ہے، جو سجدہ شکر ہوتا ہے، وہ اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے بھی تھا۔ تو ان حضرات نے جو سجدہ کیا تھا وہ سجدہ نہیں تھا جو اللہ رب العزت کو کیا جاتا ہے، اس لیے جھک گئے تھے۔ بہرحال جب یہ سجدے کے اندر گئے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ابو سے یوں کہا، یا ابت ھذا تأویل رؤیای من قبل، ابو جان بہت سال پہلے جو میں نے ایک خواب دیکھا تھا، یہ اس خواب کی تعبیر ہے۔ شروع کے اندر آیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تو حضرت یعقوب سے یوں کہا تھا، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، میں نے دیکھا ہے کہ 11 ستارے، چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو مراد یہ تھا کہ چاند اور سورج سے مراد والدین اور ستاروں سے مراد ان کے 11 بھائی تھے۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ کبھی کبھی خواب کی تعبیر بڑے عرصے کے بعد میں بھی ظاہر ہوتی ہے، جیسا کہ 80 سال یا 40 سال کے بعد میں یہ خواب کی تعبیر ہوئی ہے۔ قد جعلھا ربی حقا، یہ کہا میرے رب نے میرے خواب کو سچ کر دکھایا۔ وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن،
اور پھر بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین سے جو گفتگو کی ہے وہ یہاں ذکر کی ہے۔ 80 سال تک بیٹا باپ سے جدا رہا، 80 سال کی جدائی کے اندر یعقوب علیہ السلام کی کیفیت کیا ہوئی ہے کہ آنکھوں کی بینائی جاتی رہی تھی، چہرے کا نور ختم ہو گیا تھا، تمام طاقت ختم ہو چکی تھی، اور کتنے آپ کے احساسات اور جذبات تھے جو سرد ہو چکے تھے۔ 80 سال کی جدائی کے اندر بیٹے سے ملنے کی کیا امنگ ہو سکتی ہے، یہ ایک باپ اور والدین ہی جان سکتے ہیں۔ 80 سال کے بعد میں ملاقات ہو رہی ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام اپنے دل کی بات، حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے دل کی بات، یعنی باپ اور بیٹے آپس کے اندر اپنے دل کی بات کرتے ہیں تو اس وقت کے اندر شکوے شکایت بھی ہونی چاہیے تھی۔ جو حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر گزری ہے مصیبتیں، پریشانیاں، وہ ساری بھی ہونی چاہیے تھی۔ حضرت یوسف سے جب پوچھتے یعقوب علیہ السلام کہ بیٹا یہ بتاؤ جب تم غائب ہو گئے تھے تو تمہارے بھائیوں نے تمہارے ساتھ کیا کیا تھا، یہ پوچھ سکتے تھے کہ کیا واقعتاً بھیڑیے نے تمہیں کھا لیا تھا، یہ پوچھتے کہ بتاؤ اتنے عرصے کے اندر تم شہر کنعان سے نکل کر مصر کے اندر کیسے کیسے حالات سے ہو کر کے آئے ہو، یہ معلوم کرتے کہ 80 سال کے عرصے کے اندر کتنی مشقتیں تم نے اٹھائی ہیں، کتنی مصیبتیں تم نے جھیلی ہیں، کیا حالات تمہارے اوپر گزرے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کچھ نہیں پوچھا۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام اپنے باپ سے شکایت کر سکتے تھے کہ ابو جان آپ نے مجھے ان بھائیوں کے ساتھ میں ان بھائیوں کے سپرد کیا تھا جنہوں نے وحشیت کا ننگا ناچ میرے ساتھ کیا تھا، جنہوں نے ظلم اور بربریت کی میرے ساتھ میں انتہا کر دی تھی، جنہوں نے میرے ساتھ میں وہ مظالم ڈھائے تھے کہ بچہ ہوتا تو ختم ہو جاتا، میرے ساتھ اللہ کی مدد تھی، میرے ساتھ میرے بھائیوں نے ظلم کیا کہ مجھے کنویں کے اندر 3 دن تک ڈالے رکھا، کس حال کے اندر کہ کوئی اسے پوچھنے والا نہیں تھا، پھر مجھے بیچ دیا اور مصر کے اندر لا کر کے مجھے غلام بنا دیا، پھر یہاں ایک پر بس نہیں ہوا بلکہ یہاں پر مجھے عورتوں نے الزام لگا کر کے قید خانے کے اندر ڈال دیا، وہاں کتنی مصیبتیں میرے ساتھ آئی ہیں، کتنی پریشانیاں آئی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے شکایت نہیں کی بلکہ صرف اتنا کہا قد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، ابو جان میرے رب نے میرے خواب کو سچا کر دکھایا کہ دیکھو میرے بھائی میرے سامنے سجدہ ریز ہے، اور میرے ساتھ اللہ نے یہ انعام کا معاملہ کیا کہ مجھے قید خانے سے نکال دیا، نجات دے دی۔ یوں نہیں بتایا کہ کس وجہ سے مجھے قید خانے کے اندر ڈالا گیا، یوں نہیں بتایا میرے بھائیوں نے مجھے غلام بنا کر کے بیچ ڈالا، یوں نہیں بتایا کہ میرے بھائیوں نے شرارت کر کے مجھے آپ سے جدا کر دیا، کوئی شکایت نہیں کی، کوئی شکوہ نہیں کیا۔ یہ پیغمبرانہ شان ہے اور اس امت کو بتلانا ہے کہ اگر اللہ پریشانی کے بعد میں راحت دے دے تو پریشانی کا ذکر نہیں کرنا چاہیے بلکہ اچھائی کے اوپر نظر کر کے اس کا ذکر کرنا چاہیے، جیسا سیدنا یوسف علیہ السلام نے کیا۔ قید خانے میں جانے کی شکایت نہیں کر رہے ہیں، قید خانے سے نکلنے کا اللہ کا احسان اور اس کا انعام بتلا رہے ہیں کہ میرے ساتھ میں اللہ نے یہ معاملہ کیا ہے۔ اس لیے اس امت کے اوپر بھی ہے کہ اگر آپ مصائب کے اندر سے نکل کے آئیں پھر اللہ نے راحت دے دی تو پچھلی زندگی کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اللہ نے راحت دے رکھی ہے، انعامات سے نواز رکھا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، پرانے رونے نہیں رونے چاہیے کہ میں نے ایسے زندگی گزاری، میرے ساتھ یہ مظالم ہوئے، اتنی مصیبتیں ہوئیں، اس کا شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور آگے کیا کہا؟ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ، اور ابو جان اللہ نے میرے ساتھ میں یہ انعام کیا کہ آپ کو دیہات سے نکلوا کر کے ہم سب کو ایک ساتھ شہر مصر کے اندر ملوا دیا۔
حضرت یعقوب علیہ السلام دیہات کے اندر کنعان کے اندر رہا کرتے تھے، اور یہاں مصر کی حکومت اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عنایت کر دی، تو حضرت یوسف یہ انعام کہ دیہات کے مقابلے کے اندر شہر افضل ہوا کرتا ہے، دیہات میں تمام قسم کی سہولتیں نہیں ہوتی ہیں اور شہر کے اندر ہر قسم کی سہولتیں ہوتی ہیں۔ آپ شہر کے باسی ہیں، آپ جانتے ہیں جس چیز کی ضرورت ہو، جس وقت میں ضرورت ہو، جب ضرورت ہو، وہ تمام چیزیں حاصل ہو سکتی ہیں، لیکن دیہات میں رہنے والوں کے لیے ساری چیزیں حاصل نہیں ہوتی ہیں، انہیں شہر آنا پڑتا ہے، بڑے علاقوں کے اندر آنا پڑتا ہے۔ تو یہ بھی انعام ہے کہ دیہات کے مقابلے کے اندر آپ شہر کے اندر رہ رہے ہیں۔ یہی احسان حضرت یوسف علیہ السلام اپنے ابو جان سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے آپ نے 80 سال جدائیگی کے اندر تو گزارے ہیں، لیکن اللہ نے کتنا انعام کیا کہ آپ سب کو دیہات سے نکلوا کر کے شہر مصر کے اندر ٹھکانہ دے دیا، آپ کو یہاں جگہ عنایت کر دی۔ کب؟ جبکہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان میں جھگڑا کرا دیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ جملہ ہمارے لیے انتہائی نصیحت ہے کہ اگر بڑے سے کوئی تکلیف پہنچ جائے، بڑے سے کوئی اختلاف ہو جائے اور پھر وہ اختلاف دور ہو جائے تو پھر کبھی اس بڑے سے اس اختلاف کا ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ سب جانتے ہیں، جو سورہ یوسف کے واقعات کو سنتے چلے آ رہے ہیں کہ برادران یوسف نے اپنے بھائی یوسف کے ساتھ میں اور بنیامین کے ساتھ میں کیسی کیسی حرکتیں کی ہیں، کیسی کیسی چالیں چلی ہیں، کتنے خطرناک منصوبے انہوں نے بنائے۔ لیکن آج جب یوسف علیہ السلام کو اللہ نے برتری دے دی تو آج اپنے بھائیوں کی کوئی غلطی کا اعادہ نہیں کر رہے ہیں، ان کی کوئی خطا کو گنوا نہیں رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے ہی حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کی خطاؤں کو معاف کر چکے ہیں۔ اب بات ذکر کر کے اگر باپ کو بتاتے کہ میرے بھائیوں نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے تو بھائیوں کو شرمندگی ہوتی، ندامت ہوتی، رسوائی ہوتی۔ تو اپنے بھائیوں کو شرمندہ کرنے سے بچانے کے لیے اگر باپ سے کہہ بھی رہے ہیں کہ ہم اتنے دن دور رہے ہیں تو یہ شیطان کی وجہ سے ہے، اپنے بھائیوں کی طرف نسبت نہیں کی ہے۔ یہ ہے احترام بڑوں کا، یہ ہے تعلیم اسلام کی کہ اپنے بڑوں سے اگر کوئی خطا ہو تو نسبت ان کی طرف نہیں کرنی چاہیے۔ آج ہمارے اندر یہ خرابی ہے کہ اگر بڑے سے کوئی خطا ہو گئی تو مجمع کے اندر اور دھڑلے سے کہتے ہیں، کسی عالم کسی امام سے اگر کوئی خطا ہو گئی تو چوراہوں پر بیٹھ کر کے اس کا فلسفہ بیان کرتے رہیں گے، اس کے افسانے بیان کرتے رہیں گے۔ نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہمیں اپنے گریباں کے اندر جھانک کر کے دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر تو کوئی خطا نہیں ہے، ہمارے اندر تو کوئی قصور نہیں ہے۔ اس لیے تعلیم اسلامی یہ ہے کہ بڑوں کی خطا کو خطا نہ سمجھے، درگزر کر دے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کی خطا کو بھائیوں کی طرف منسوب نہیں کیا بلکہ شیطان کی طرف منسوب کیا، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جب اختلاف ہوتا ہے تو شیطان ہی جھگڑا کراتا ہے، شیطان ہی ورغلاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو روایت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ترمذی شریف کے اندر ذکر کی ہے کہ شیطان اس بات سے تو مایوس ہو گیا ہے کہ دنیا کے اندر کوئی اس کی عبادت کرے، شیطان اس سے مایوس ہے، لیکن بھائیوں کے اندر، مسلمانوں کے اندر جھگڑا کرانے سے وہ مایوس نہیں ہوا ہے۔ وہ آج بھی اس کے اندر کوشاں رہتا ہے کہ بھائیوں کے اندر دراڑ پیدا کر دے، بھائیوں کے اندر اختلاف پیدا کر دے، ایسے حالات بناتا رہتا ہے۔ اور آج ہم اپنے گھرانوں کے اندر دیکھتے ہیں، بھائی بھائی کے اندر کسی نہ کسی بات کو لے کر کے اختلاف ہو جاتا ہے، یہ بھائی کا قصور نہیں، شیطان کا ہے۔
بھائی کی لاپرواہی اتنی ہے کہ وہ اس قصور کو نہیں دیکھتا ہے کہ اس بات سے ہمارے اختلاف سے آپس کی محبت دور ہوگی، آپس کا رشتہ ناتا دور ہوگا، اس لیے کبھی ایسی بات ہو تو شیطان کا عمل سمجھ کر کے اس کو اپنے سے دور کر دینا چاہیے۔ اور آگے یہ کہا ان ربی لطیف لما یشاء، میرا رب جو ہے، میرا پروردگار جو ہے، جو بہتر تدبیر چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اگر میرا رب چاہتا تو ہاتھوں ہاتھ ملوا دیتا، لیکن حکمت اور مصلحت یہ تھی کہ باپ بیٹے کو جدا کر دیا جائے، باپ کے دل کے اندر جو بیٹے کی محبت بیٹھ گئی ہے اس کو دور کر دیا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو آگے چل کے پیغمبر بننا تھا، ایک بڑے منصب پر فائز ہونا تھا، اور ایسے حالات تھے کہ جہاں کوئی اس کام کو انجام نہیں دے سکتا تھا، قحط سالی کے زمانے کے اندر اس کو بحسن خوبی انجام دینا تھا۔ اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اپنے باپ سے جدا کر دیا۔ انہو هو العلیم الحکیم، وہ رب کریم ہر چیز کو جانتا ہے اور حکمت فرماتا ہے۔ یہ ساری باتیں جب ہو گئیں تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اب اپنی آخرت کی فکر کرتے ہوئے اللہ کی طرف لو لگائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں، اپنے والدین کے ساتھ میں رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آنے کے بعد میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا وصال ہو جاتا ہے 23 سال گزرنے کے بعد میں۔ پھر جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا، تو حضرت یعقوب نے حضرت یوسف کو یہ وصیت کی کہ میری لاش کو میرے آباء و اجداد کے قریب دفن کر دینا، جہاں پر سیدنا اسحاق علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام مدفون ہیں۔ چنانچہ ان کو 1 سال کی لکڑی کا تابوت بنا کر کے حضرت یعقوب کی لاش کو شہر کنعان کی طرف بھیجا گیا، اور وہیں حضرت اسحاق، حضرت ابراہیم کے پہلو کے اندر ان کو دفن کر دیا گیا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام شہر مصر کے اندر آ گئے، اور جو آپ کا مشن تھا وہ پورا ہو گیا۔ تو اب اپنے اللہ رب العزت کی طرف لو لگائی اور یوں دعا کی، ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اے میرے رب تو نے مجھے حکومت میں سے کچھ حصہ عنایت کیا، یہ تیرا فضل اور احسان ہے، اور تو نے مجھے باتوں کا ہنر سکھایا، پھیرنا سکھلایا، یعنی خواب کی تعبیر کا مجھے علم دیا۔ فاطر السماوات والارض، اے زمین و آسمان کو پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، آپ ہی میرے دنیا کے اندر مددگار اور آپ ہی میرے آخرت کے اندر مدد فرمانے والے ہیں۔ اور یہ کہہ کر کے پھر دعا کی، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے رب مجھے اسلام کے اوپر موت دینا اور مجھے نیک لوگوں کے اندر شامل فرما لینا۔ حضرت یوسف علیہ السلام پیغمبر ہیں، اللہ کے لاڈلے چہیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے اللہ سے دعا کر رہے ہیں، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، مجھے موت دے تو اسلام پر دینا، اور میرا شمار نیک لوگوں کے اندر، یعنی بزرگوں کے اندر، اکابرین کے اندر، انبیاءوں کے اندر کرنا۔ جبکہ خود پیغمبر ہے پھر بھی اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اس لیے کہ خاتمہ کس کے اوپر ہو جائے کچھ پتہ نہیں ہے۔ سکرات موت بڑی سخت ہوا کرتی ہے، نہ جانے زبان سے آخر وقت کے اندر کیا کلمہ نکل جائے اور اسی پر خاتمہ ہو جائے، تو بجائے ایمان کے غیر ایمان کے اوپر خاتمہ ہو۔ اس لیے اللہ سے انجام اچھے کی دعا کرنی چاہیے، اللہ سے حسن خاتمہ کی دعا کرنی چاہیے، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر
کہ دنیا کے اندر کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان کے اوپر ہوگا. کتنا بڑا عالم ہو، کتنا بڑا علامہ ہو، کتنا بڑا اللہ والا ہو، کتنا نیک اور متقی اور پرہیزگار کیوں نہ ہو، کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان کے اوپر ہو. لیکن میں گارنٹی سے لکھ کر کے دیتا ہوں کہ جو لوگ علماء سے محبت کرنے والے ہیں ان کا خاتمہ یقیناً ایمان کے اوپر ہوگا. کتنا آسان سا نسخہ اور فارمولہ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے ذکر کیا، اس لیے کہ اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. حدیث قدسی ہے، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت یہ ارشاد فرماتے ہیں جس نے میرے دوست میرے عالم کو تکلیف پہنچائی اس سے میرا اعلان جنگ ہے. اس کا مفہوم مخالف نکلے گا کہ جس نے میرے دوست سے محبت کی میں اس کا ساتھی ہوں، اور جس کا اللہ ساتھی ہو جائے اللہ اس کی مغفرت فرماتے ہیں، اور جس کی مغفرت فرماتے ہیں اس کا خاتمہ ایمان کے اوپر فرماتے ہیں. اس لیے جو عالموں سے محبت رکھنے والا ہے وہ در حقیقت اپنا خاتمہ ایمان کے اوپر کرانا چاہتا ہے، اور جو علماء سے بغض رکھنے والے ہیں، علماء سے نفرت رکھنے والے ہیں، علماء سے اختلاف رکھنے والے ہیں، علماء سے بدگوئی کرنے والے ہیں، ان کا خاتمے کا انجام دیکھ لیجئے کیا ہو جائے گا. اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام بھی اللہ سے دعا کر رہے ہیں توفنی مسلمہ، اسلام کے اوپر خاتمہ فرمانا. دوسری بات اس سے یہ بھی معلوم ہوئی کہ موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے. اگر موت کی تمنا کرے تو اس کو اس حال کے اندر کہ اللہ کی طرف منسوب کر کے، جیسے حدیث کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کی تمنا نہ کیا کرو. جیسے بہت سارے لوگوں کے زبانی آپ نے سنا ہوگا کہ اگر کسی مصیبت میں کسی بیماری کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں تو ان کی زبان سے یہ کلمات نکلتے ہیں کہ اس سے اچھا تو ہمیں موت آ جائے. یہ کلمے اللہ رب العزت کے یہاں انتہائی سخت ناپسند ہے. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت منع فرمایا ہے. تمہیں کیا معلوم ہے کہ مرنے کے بعد میں کن مراحل سے تمہیں گزرنا ہوگا؟ یہ تو آسان ہے، آخرت کا عذاب تو بڑا خطرناک ہے. ہو سکتا ہے تمہیں توبہ کی توفیق ہو جائے اور تمہارے تمام گناہ اللہ معاف کر دے اور تمہارا خاتمہ بالخیر ہو اور تم جنت کے مستحق ہو جاؤ. لیکن تم یہ کہہ کر کے کہ اس سے بہتر تو یہ ہے کہ موت آ جائے، جبکہ حدیث میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن اگر بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹاتے ہیں. مومن اگر کسی مصیبت کے اندر گرفتار ہوتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو مٹاتے ہیں. تو ہم بیمار ہوئے، ہم مصیبت کے اندر آئیں، ہمارا قصور نہیں ہے. اگر آئے تو سمجھ لو ہمارا رب ہمارے گناہوں کو معاف کر رہا ہے، صاف ستھرا کر کے ہمیں جنت کا مستحق بنا رہا ہے. لیکن زبان سے ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس سے بہتر تو یہ ہے کہ ہمیں موت آ جائے، منع کیا. ہاں اگر آپ کو موت کی تمنا کرنی ہے تو یوں دعا کر سکتے ہیں، اے رب جب تک میرا زندہ رہنا میرے لیے بہتر ہو اس وقت تک زندگانی عنایت کر، اور جب میرے لیے موت بہتر ہو جائے تو اے رب کریم تو مجھے موت عنایت فرما دینا. اور یہ کہنا چاہیے اس کے ساتھ میں کہ اے اللہ اگر میرا آخری وقت بھی ہو اور خاتمہ ہو تو اسلام کے اوپر میرا خاتمہ فرمانا. یہ دعا کر سکتے ہیں. لیکن ذرا سی بات کے اوپر مجھے موت کیوں نہیں آ جاتی، اس سے تو بہتر ہے میں مر جاؤں، وہ مر گیا اس کے بدلے میں مر جاتا، یہ جملے ہرگز زبان کے اوپر نہیں لانے چاہیے. فلما دخلوا علی یوسف آوا الیہ ابویہ، پس جب داخل ہوئے وہ سب یوسف علیہ السلام کے پاس تو حضرت یوسف نے اپنے والدین کو اپنے قریب بٹھا لیا. وقالت ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین، اور کہا کہ داخل ہو جاؤ تم ملک مصر کے اندر
انشاءاللہ امن سے رہو گے۔ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، اور بٹھلایا اپنے والدین کو تخت کے اوپر۔ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اور تمام کے تمام حضرت یوسف کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ، اور بولا یوسف علیہ السلام، اے ابو جان، یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے جو میں نے دیکھا تھا۔ قد جعلها ربی حقا، تحقیق کہ میرے پروردگار نے اس کو سچ کر دکھایا۔ وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، اور تحقیق کہ میرے اوپر انعام کا معاملہ کیا جبکہ نکالا مجھ کو اس نے قید خانے سے۔ وجاء بکم من البدو، اور لے آیا تم سب کو میرے پاس دیہات سے، بعد اس کے کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان میں جھگڑا ڈال دیا تھا۔ ان ربی لطیف لما یشاء، میرا پروردگار تدبیر کرتا ہے جو جس کے ساتھ چاہتا ہے۔ انہ هو العلیم الحکیم، یقیناً وہی ہے حکمت والا جاننے والا۔ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث، اے میرے پروردگار تحقیق کہ آپ نے مجھ کو عنایت کی کچھ حکومت اور سکھلایا مجھ کو بات پھیرنے کا طریقہ۔ فاطر السماوات والارض، اے زمین و آسمان کو پیدا کرنے والے۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، آپ ہی ہیں میرے دنیا کے اندر بھی ولی اور آخرت کے اندر بھی ولی۔ توفنی مسلمہ، اور آپ مجھے موت دینا اسلام کے اوپر۔ والحقنی بالصالحین، اور مجھے نیک لوگوں کے اندر شامل فرمانا۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔